صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ دیکھیے، ہم نے پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن جو پارٹیاں ہیں جو ہل جل کر رہی ہیں اس وقت، اور ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اپنا اپنا گھر ٹھیک کرنے کے بجائے دوسرے گھر توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس پر ہم نے کافی، میرا خیال ہے شاید میں نے کچھ سخت باتیں بھی کہہ دی ہوں، لیکن دراصل دل اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے نا پاکستان کا جو حشر کیا ہے ہمارے ان حکمرانوں نے پچھلے 20-30 سال میں، کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، یقین مانیے۔ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اچھا، پھر وہی لوگ، پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی بیماری ہے وہی آپ کے مسیحا بھی بن کر آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب قصہ ہے۔ خیر، میں اب دوبارہ بات آج میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب، آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے، سب باتیں ٹھیک ہیں کہ آپ ابھی کہ جی وہ بہت ملبہ تھا اور بہت گند تھی اور بہت 2 سال کم ہوتے ہیں آپ کو، ظاہر ہے 2 سال نہیں، آپ کو کم از کم 10 سال ابھی اور چاہیے ہوں گے۔ لیکن جناب بات یہ ہے کہ آپ جب ٹھیک کسی چیز کو کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں، یہ کوئی آپ سے توقع نہیں، کوئی ذی ہوش آدمی یہ توقع نہیں کرے گا کہ عمران خان صاحب، آپ بہت ایماندار دیانتدار آدمی ہیں، آپ آ گئے ہیں اور آپ جو ہیں وہ چٹکی بجاتے بھی سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ بھئی کہ بہت مشکل معاملات ہیں، ایک آدمی بہت مشکل میں ہے، بہت بے تحاشا قرضے ہیں، بہت تحاشا قرضوں کا بوجھ ہے، جن کی کہ آپ کو سود ادا کرتے کرتے آپ کی سانس پھول جاتی ہے۔ جناب پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ بیچ رہے ہیں، آپ ملک کو بیچ رہے ہیں ایک ایک کر کے، انڈسٹریز کو بیچ رہے ہیں، کائے کے لیے؟ صرف سود دینے کے لیے۔ لیکن کچھ ایسی بات نظر آ رہی ہو کہ کہا جا سکے عمران خان صاحب، یہ اب آپ بہتری کی طرف، آج 2 سال میں، 3 سال میں اور بہتر ہوں گے، 5 سال بعد آپ کی جب ٹرم ختم ہوگی، ہوپفلی آپ پوری اپنی ٹرم پوری کریں تو اس وقت تک صورتحال اور بہتر نظر آئے گی اور لوگوں کو فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب، مجھے بہت دکھ کے ساتھ، اور دکھ اس لیے کہ مجھے بھی بڑی توقعات تھی، اور میں آج بھی عمران خان صاحب کو، یہ جو ہمارے زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا جو بھی ہمارے جو وائبل نظر آتی ہیں، متبادل طاقتیں، ان کے مقابلے میں آپ مجھے گرم توے پر بٹھا دیے تب بھی میں ان کے مقابلے میں عمران خان کو میں ترجیح دوں گا۔ لیکن جناب عمران خان صاحب، یہ دیانتدار ہونا کے ساتھ آپ، یہ باقی سب جو ہے بے ایمان لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کیسز ہوئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، اور آپ ایماندار ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کسی بیٹے کو وزیر اعظم نہیں بنانا آپ نے، اور آپ کے جو بیٹے ہیں وہ پاؤنڈز اور ڈالرز میں بلینرز ہیں، تو آپ کو ظاہر ہے کہ، لیکن جناب یہ بدعنوانی، جس سے کرپشن جو ہے وہ صرف مالی نہیں ہوتا، وہ صرف کرپشن صرف مالی نہیں ہوتا جناب، یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیں جو کام آپ نہیں کر سکتے، جس کے لیے آپ نااہل ہوں۔ مجھے جو، اور بہت سے ہمارے دوستوں کو جو ایک تکلیف ہوئی ہے اور جو ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جب آئے ہیں تو وہ ایک بڑا پلان کر آئے، پہلے سے تیاریاں ہیں ان کی، پہلے سے معلوم ہے۔ ایک اسد عمر صاحب تھے ان کو دیکھ صاحب، اسد عمر صاحب کارپوریٹ سیکٹر کے اتنے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے یہ کارپوریشن کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ یہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جب آئیں گے عمران خان پاور میں، سب تیاریاں پورا ان کے پاس جناب، پلانز، پروجیکٹس، ہر چیز تیار ہوگی، آئیں گے اور کام شروع ہوگا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اسد عمر صاحب غائب۔ اسد عمر صاحب اکانومسٹ نہیں تھے۔ ابھی بنیادی بات یہ ہے، آپ اکانومسٹ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم کے جی وہ بینکر تھا بھائی، وہ کہاں کے اکانومسٹ؟ اسد عمر صاحب بھی ایک کارپوریٹ سیکٹر کے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کے آدمی تھے، ایک مینجمنٹ کے آدمی تھے، وہ اکانومسٹ نہیں تھے۔ لیکن غلط فہمی بھی، ہمارا بھی خیال تھا کہ اسد عمر صاحب کیا بات ہے جناب، آئیں گے۔ اسی طرح کہاں گئے اسد عمر صاحب؟ آپ نے خود جان چھڑا لی۔ آپ کے پاس اب کوئی، آپ کی ٹیم، دیکھیے
جو سیاستدان جن کو آپ وزیر بناتے ہیں وہ آپ کی مجبوری ہے، وہ آپ کو بنانا پڑتا ہے. یہ پارلیمنٹری سسٹم، اس لیے میں اس کو انتہائی ناکارہ نظام کہتا ہوں. یہ جمہوری ہے، اس کے اندر آپ نے بنا کر اس کو کچھ نہیں پتہ بیچارے کو. وہ پیٹرولیم کا وزیر ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ بھائی. اس کو ہوا بازی کا وزیر ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوا بازی کا. لیکن یہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ایک پارلیمانی آپ کی جو پارٹی ہے اس کی حمایت رکھنے کے لیے آپ کو دباؤ ہوتا ہے آپ کو. لیکن پھر آپ اپنی ایک ٹیم جو ایکسپرٹس کی جو ہے ان کے آپ جو کہ مشیران کہلاتے ہیں، جو عمران خان صاحب کے پاس ایک پوری فوج ہے جن کی. عمران خان صاحب ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جی فلاں اچھا، اس کی ٹاسک فورس ایک آدمی بٹھا دی. بھائی بات یہ ہے کہ ان کی اچیومنٹ کیا ہے، کارکردگی کیا ہے، کچھ تو پتہ چلے کہ آپ کی جو ٹاسک فورس ہے. اچھا ٹاسک فورس کا میں آپ کو بتاؤں، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اہلیت اور نااہلیت کی ایک حکومت اور ملک چلانے کی. آپ کا ایک سیکٹری ایک ادارے کا جو ہے وہ پانچ جناب کمیٹیوں کا ممبر ہے. اچھا آپ اس سے کیسے توقع کر، وہ اس کمیٹی کا کام بھی کر رہا ہے، اس کمیٹی کا کام بھی کر رہا ہے، اس کمیٹی کا کام بھی کر رہا ہے، اس کمیٹی کے اندر بھی ہے، اور وہ جناب اپنی جو سیکٹری ہے جس ڈویژن کا اور جس اس کا بھی کام کر رہا ہے. کہاں سے کرے گا بھائی؟ کوئی وہ جن نہیں ہے. وہ ایک چیز دو بھائی، اس سے کام کراؤ. عمران دیکھیے یہ بھی بات صحیح ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل نااہل ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال اس کا وزارت خارجہ ہے. سب سے پہلے تو اس سے زیادہ نااہل وزارت خارجہ کسی ملک کی میں نے نہیں دیکھی جیسی پاکستان کی ہے. اور وہ پاکستان اسٹیل مل اور PIA سے زیادہ بڑا ایک آپ کا جو ہے وہ بوجھ ہے آپ کی معیشت کے اوپر. عمران خان صاحب نے کوئی انگلی اس پر نہیں رکھی. $72 بلین خرچ کرتے ہیں سال کے جناب. وہ اس پر بھی ایک الگ دیکھیے اتنے مسائل ہیں ان پر پروگرام، اس پر خیر ایک بالکل الگ پروگرام کریں گے. بنیادی بات آج یہ ہے کہ عمران خان، اچھا اب عمران خان صاحب پر سے بسد عمر کی بات اپنی جگہ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہمارا خیال تھا کہ بھئی یہ ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. بھئی عمران خان صاحب آنے سے انہوں نے شوکت خانم میموریل جو ہے وہ اپنا ہاسپٹل بنایا، نہ صرف بنایا بلکہ ایک انتہائی ایک اعلیٰ ادارے کے طور پہ ایک بہت ہی ایک انتہائی ٹائٹ ایک مینجڈ اسپتال ہے. آپ نے نرمل یونیورسٹی بنائی آپ نے، وہ بھی ایک انتہائی. تو ان کا یہ ریکارڈ، اس کا مطلب اچھا اس سے زیادہ آپ پاکستان کی ٹیم کے کپتان رہے. دیکھیے ٹیم جو ہے ایک استعارہ ہے پورا، ایک یہ نالوجی ٹیم کرکٹ ٹیم کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آپ نے ٹیم میں اس کے کون آدمی کس میں صلاحیت ہے، کس میں بالنگ کرنے کی صلاحیت ہے، کس میں فیلڈنگ کی، کس میں بیٹنگ کی. اس صلاحیت کی بنیاد پر آپ ٹیم میں لوگ شامل کرتے ہیں، ڈراپ کرتے ہیں، ان کو ریٹائر کرتے ہیں، لاتے ہیں. عمران خان صاحب کا ریکارڈ بہترین تھا اس میں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب پاکستان کی حکومت چلائیں گے تو وہی ان کا ایک جناب جو ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ بالکل نہیں، بالکل الٹ ثابت ہوا ہے. یہ وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں 2 جھنجھنے ہیں. ایک ہاتھ میں اسد عمر کا جھنجھنا ہے، دوسرے ہاتھ میں زلفی بخاری کا جھنجھنا ہے. وہ جھنجھنے بجاتے رہتے ہیں ہر کام کے لیے. اسد عمر صاحب کو چلے اکانومی دی، وہ نہیں ناکام میں آپ نے پلاننگ دے دی، ان کو فلاں کر دیا. اب کرونا کا ہوا ہے تو کرونا کی جو ہے وہ ذمہ داری وہ بھی اسد عمر صاحب جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ چلا رہے ہیں، وہ جیسے وہ کوئی ڈاکٹر ہوں یا اس کے. بھائی بات یہ ہے کہ اور ٹیم کہاں ہے آپ کی؟ اچھا پھر باقی ٹیم دیکھیے جو آپ نے ایکسپرٹس رکھے نا، بڑے بڑے ایکسپرٹس رکھے. کون لوگ ہیں وہ؟ کوئی زلفی بخاری. یہ کون ہے زلفی بخاری بھائی؟ یہ زلفی بخاری کون ہے؟ اور اس نے کیا کیا آپ کے یہاں کے؟ وہ آپ کا جناب روزویلٹ ہوٹل بھی بیچ رہا ہے. وہ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کیا اس کا امریکہ میں وہ ٹرمپ کے کسی فیملی سے فلاں بڑا تعلق ہے، خلا ہے، بہت پیسے والا. ابھی پیسے والا ہونا کیا معیار ہے جناب؟ آسٹریلیا میں بہت پیسے والے گھومتے ہیں پاکستانی جناب، آپ کو ہم بھیج دیتے ہیں، بنائیے ان کو بھی آپ اپنا ایڈوائزر. وہ بھی بہت اچھا، زلفی بخاری سے زیادہ اچھا کام کریں گے آپ کے یہ. اور پھر آپ کو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے جناب؟ پاکستان کا سب سے امیر ترین آدمی، سب سے طاقتور آدمی پاکستان کا ملک ریاض بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ شامل کر لیجئے، وہ بتائے گا آپ کو کس طرح کرنا ہے. یہ آپ نے جو یہ ٹوٹے آپ نے اکٹھے، جھنجھنے آپ نے جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں آپ نے، یہ کہ صاحب وہ بڑے ینگ ہیں، بہت پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، باہر رہ کر آئے ہوئے ہیں، باہر. بھائی پاکستان میں کیا کیا؟ پاکستان کے لیے کتنا پیسہ بنایا زلفی بخاری نے؟
یا کسی اور جو دوسرے جو ان کے اور لوگ آئے ہوئے ہیں، شہباز گل آئے ہوئے ہیں، فلاں آئے ہوئے ہیں، وہ بھائی شہباز گل صاحب وہ انفارمیشن میں آپ نے جو ہے وہ ان کو اپنا ترجمان بنایا ہوا، تو وہ سوائے ٹی وی، وہ ان کو بس وہ ٹی وی کے جو ٹاک شو ہوتے ہیں اس میں وہ جناب لڑنا جانتے ہیں، بہت بہت جملے لگانا۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ کام کی بات نہیں ہے، یہ ٹی وی شیوی کے جناب یہ ڈرامے چھوڑ کے اصل پاکستان کے جو کام ہے وہ آپ نے کرنے تھے۔ وہ آپ کی ٹیم کون سی؟ حفیظ شیخ، اکانومی آپ کی کون سا؟ حفیظ شیخ کتنی بار ناکام ہوا ہے، کس کس کی حکومت وہ چلا چکا ہے؟ آپ کو کوئی آدمی نہیں ملا، حفیظ شیخ آ گیا اسی میں۔ عشرت حسین، ڈاکٹر عشرت حسین، وہ آپ کی جناب مینجمنٹ کو جناب جو ہے وہ بالکل ریہیب کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں۔ وہ بھائی کتنی بار کر چکے ہیں وہ۔ نواز شریف ان کے زمانے میں بھی وہ ڈاکٹر عشرت حسین وہ لکھتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹو گورن ایک ان گورنیبل پاکستان کو گورن کرنا۔ عشرت حسین صاحب کیا کر رہا ہے بھائی؟ اچھا جی وہ یہ ایک محکمہ وہ دوسرے محکمہ میں ضم کر دو، وہ اس میں ضم کر دو، وہ اس میں ضم کر دو، ادھر کر دو، یہ گمکریز کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے لوگ۔ بھائی آپ اپنی بیوروکریسی کو ایفیشینٹ آپ نے کیا بنایا، کتنا بنایا یہ بتائیے آپ۔ دیکھیے سارے وہی سب، اگر پرانے سیاستدان جو کہ آج اس پارٹی میں تھے اس پارٹی میں تھے، آج آپ کے یہاں آ گئے ہیں، وہ ایک سیاسی معاملات ہیں، وہ آپ کو ایک سیاست چلانی پڑتی ہے۔ لیکن جب آپ ایکسپرٹس رکھتے ہیں اپنے مشیر کے طور پر، وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیلیور کر سکیں، اور آپ نے جتنے بھی آپ نے لوگ رکھے ہیں وہ سب وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے بھی ناکام ہو کے جا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے، آپ کو پتہ تھا کون آدمی جو ہے وہ اوپنر اچھا ہے، کون فاسٹ بالر اچھا ہے، کون جو ہے وہ آپ کے سلپ پہ اچھی فیلڈنگ کر سکتا ہے، کون باؤنڈری پہ کر سکتا ہے۔ آپ نے حکومت کے آنے کے بعد کیا آپ کا، یعنی اگر میں مثال دوں استعمال کروں کرکٹ کی، انضمام الحق کو آپ فاسٹ بالر کے طور پہ کھلا رہے ہیں جی، محمد عامر کو جناب جو فاسٹ بالر ہے اس کو آپ اوپنر کے طور پہ کھلا رہے ہیں۔ آپ نے جناب جو ہے فیلڈنگ میں ان لوگوں کو رکھا ہوا جنہوں نے کبھی کیچ نہیں پکڑا، جنہوں نے کبھی جو کہ رن آؤٹ ہو۔ بھائی یہ آپ کم از کم کرکٹ سے اپنی کرکٹ جو ہے اس کو یاد کیجئے، اور آپ جو ہے ان لوگوں کو بھائی جو سلپ کا فیلڈر ہے اس کو سلپ پر رکھیے، جو فاسٹ بالنگ کر سکتا ہے اس کو فاسٹ بال۔ اور جب آپ اپنی ٹیم میں تھے آپ 1 منٹ نہیں لگاتے تھے آپ اس کو ڈراپ کرنے میں کہ اس کی پرفارمنس نہیں ہے۔ ڈراپ کیجئے آپ کے جو یہ آپ نے فوج اکٹھی کی ہوئی ہے اپنے ماہرین کی، باہر سے پکڑ کے لندن سے، اچھا وہ سارے ماہرین جو ہیں باہر کے لندن میں رہتے ہیں، ارے بھائی وہ امریکہ سے بھی کوئی بلا لو کسی کو، اپنا آسٹریلیا سے بھی بلا لو کسی کو، بھائی یہ آپ کہاں سے آپ یہ جو ہے ان کو بنیادی چیز یہ ہے۔ اچھا میری سمجھ میں بات ایک یہ نہیں آتی کہ آپ جب آپ کے جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں نے کہا کہ ان کا یہ ریکارڈ تھا، اچھا ریکارڈ تھا، تو ہم سمجھے تھے کہ یہ بہت ایک اہل ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گے، جو کہ وہ نہیں ہوئے۔ یہ ایک پاکستان کی جو ایک یہ حکومت میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بالکل یکسر بدل جاتے ہیں۔ میں نے بہت دیکھا ہے، قریب سے بھی دیکھا ہے، اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے، وزیر بنتے ہی بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک اور نقاب آ گئی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے مشرف صاحب لے کر آئے تھے شوکت عزیز کو ایز اے پرائم منسٹر، شوکت عزیز واز این ایبسلیوٹلی اے جیم، ایک انتہائی ایک یعنی جو ہے وہ مؤثر ایفیکٹو آدمی تھا۔ اس نے ایز اے بینکر، ہم نے یہاں خود دیکھا جناب جب آسٹریلیا آتا تھا، پیچھے اس کے جب سٹی بینک کا چیف تھا، اس کے علاوہ وزیر اعظم بنتے جناب ختم، خلاص چہرے پر ایک نقاب آ گئی، آپ بالکل جناب جو ہے معلوم ہوا کہ آپ کچھ اور ہی کوئی اور ہی شوکت عزیز ہے، یہ وہ شوکت عزیز ہے ہی نہیں جس کو لوگ جانتے تھے۔ عمران خان صاحب جناب جنہوں نے کہ اتنے بڑے ادارے بنا دیے جو کہ جانتے ہیں، وہ وزیر اعظم بنتے ہی سب کچھ بھول گئے، پوری کرکٹ بھول گئے جناب، پوری کی پوری اپنی جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی جو تھی ان کی، لوگوں کو چننے کی، دیکھنے کی، وہ سب آپ بھول گئے۔ نواز شریف صاحب، اچھا ایک ابھی اس پر ہم پروگرام تو ایک بہت بعد میں کریں گے اسٹیل مل پر۔ نواز شریف صاحب جو تھے لوہار خاندان کے، ان کے باپ لوہار تھے، ان کی ساری ان کی جو ایک صنعت دولت جو تھی وہ ایک اسٹیل، یہ اس کی فیکٹری کی جناب آپ نے جو بنائی، اتفاق فاؤنڈری، آپ نے سب کچھ کیا، آپ کو تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ جناب عالی جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں تو
پاکستان اسٹیل مل 118 ارب روپے کی قرضدار تھی، اس پر 118 ارب روپے. نواز شاہ کی دور حکومت میں 118 ارب 200 ارب روپے ہو گئے. جب وہ چھوڑ کے گئے تو 200 ارب روپے. وہ بھائی اسٹیل مل تو چلا لو یار، ملک نہیں چلایا. یہ تو آپ کا خاندانی کام ہے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے آبا و اجداد یہی کام کرتے رہے ہیں. آپ خود، آپ کے بھائی بہن سب آپ اسٹیل مل، اور آپ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی آپ نے باہر جا کر بھی اسٹیل مل لگائے ہیں. آپ کو یہ لوہے کا کام آتا. اسٹیل مل تو آپ بنا دیتے صاحب، کہ لگتا کہ جناب یہ جناب ہمارا یہ. لیکن جانے پتہ نہیں جب آپ کو اقتدار ملتا ہے تو آپ میں کیا ایک آپ کی پوری جینز، آپ کی پوری ڈی این اے تبدیل ہو جاتا ہے آپ کا. عمران خان صاحب، محمد سرور صاحب پنجاب کے جو گورنر ہیں، محمد سرور صاحب ایک برطانیہ میں، اسکاٹ لینڈ میں رہے. ایک انہوں نے جناب وہ دروازے گھر جناب جو ہیں وہ سامان، ایک گروسریز جو ہیں وہ سپلائی کر کے اپنا جناب کیریئر شروع کیا، اور اتنا بڑا ایک اپنا انہوں نے ایک کاروبار بنایا کہ وہ جناب لکھ پتی ملینر بنے، اور انہوں کے جناب ممبر پارلیمنٹ بھی ہوئے جناب، اور بہت ہی وہاں کی اقتدار کے حلقوں میں ان کا. پاکستان آ کے سب چھوڑ کے پاکستانی شہر ہو گئے، اور وہ پنجاب کے گورنر بن کے گورنر ہاؤس میں بنے بیٹھے ہیں. وہ بھائی کیا آپ برطانیہ میں رہتے ہوئے اس طرح آپ ایک گورنر جو ہے وہ اس کا یہ رویہ اس طرح ہو سکتا تھا؟ بھول گئے سب آپ، وہ سب بھول گئے آپ، اور آپ یہاں پر جناب ایک بڑے سے گورنر ہاؤس میں آرام سے بیٹھے ہوئے میٹنگیں کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب، یہ پاکستان کا یہ قصہ ہے میرا خیال ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں پاور میں تو آپ کی ساری اہلیت نااہلیت میں بدل جاتی ہے. عمران خان صاحب دیکھیے، یہ ایک صرف دیانتدار ہونا قطعی کافی نہیں ہے. بالکل ایک آپ کو ہونا ہی چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا تھا سب سے پہلے کہ بھی دیانتدار تو آدمی کو ہونا ہی چاہیے. یہ کوئی ایک اضافی وہ نہیں ہے. آپ اگر دیانتدار نہیں ہیں تو یہ ایک برائی ہے، لیکن جناب آپ کو اہل بھی ہونا چاہیے. آپ پاکستان کی حکومت چلا رہے ہیں تو اس کو اہلیت سے چلائیے. چھٹی کیجیے ان لوگوں کی جو کہ آپ پر ایک اضافی بوجھ بنے ہوئے ہیں. جھنجھنے جو آپ نے پالے ہوئے ہیں یہ زلفی بخاری کے اور اس طرح کے، ان کو جناب پھینکیے اٹھا کر. سچ مچ کے کچھ لوگ کھلاڑی جو ہیں وہ لے کر آئیے. بہت شکریہ.